بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج کے سبق کی عبارت ہے وجاز بیع الفلس بفلسین بعیانہما خلافا لمحمد رحمہ اللہ له ان الفلوس اسمان فلا تتعین بالتعیین فصار كما اذا كان بغیر اعیانہما وكبيع الدرهم بالدرهمين ولهما ان ثمانيتهما بالاصطلاح واصطلاح الغير لا يكون حجة على المتعاقدين وهما أبطلا ثمانيتهما لأنهما قصدا تصحيح العقد ولا وجه له إلا بتعيينهما وخروجهما عن الثمانية لأنهما إذا خرجا عن الثمانية تكون أعيانهما مطلوبة لا ماليتهما فيمكن أن يعطي فلسين ويأخذ فلسا طلبا لصورته واللحم بالحيوان أي جاز بيع اللحم بالحيوان خلافا لمحمد رحمه الله فإن عنده إذا بيع الحيوان بلحم حيوان من جنسه لا يجوز البيع إلا إذا كان اللحم أكثر من لحم ذلك الحيوان ليكون الزائد في مقابلة السقط وعندهما يجوز مطلقا لأنه بيع الموزون بما ليس بموزون والدقيق بجنسه كيلا والرطب بالرطب والتمر هذا عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما وعند الشافعي رحمهم الله لا يجوز إن نقص الرطب بالجفاف والعنب بالزبيب والبر رطبا أو مبلولا بمثله أو باليابس والتمر والزبيب المنقع بالمنقع منهما متساويا۔ یہاں پر یہ کوما بھی غلطی ہے اور یہ واو بھی غلط ہے۔ یہاں جو عبارت ہے وہ ہے والتمر والزبیب ای جاز بیع التمر والزبیب المنقع بالمنقع منهما متساويا والدليل في جميع ذلك أنه إذا كان بيع الجنس بالجنس بلا اختلاف الصفة يجوز متساويا وكذا مع اختلاف الصفة لقوله صلى الله عليه وسلم جيدها ورديئها سواء وإن لم يكن بيع الجنس بالجنس يجوز كيفما كان لقوله صلى الله عليه وسلم إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم ولحم حيوان بلحم حيوان آخر متفاضلا وكذا اللبن وكذا خل الدقل بخل العنب وشحم البطن بالألية أو باللحم والخبز بالبر أو الدقيق أو السويق وإن كان أحدهما نسيئة وبه يفتى وإنما يجوز بيع الخبز بالبر لأن الخبز صار عدديا هذا إذا كان نقدين وإن كان الخبز نسيئة والبر والدقيق نقدا يجوز عند أبي يوسف رحمه الله وبه يفتى۔ یہ ہے آج کے ہمارے سبق کی عبارت۔ اس عبارت سے مصنف رحمہ اللہ ربوی اموال سے متعلقہ 7 مسائل ذکر کریں گے، جس میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ثمن اصطلاحی کے بدلے میں بیچنا، تبادلہ کرنا جبکہ عاقدین اس کی ثمنیت کو باطل کر دیں، یعنی اصطلاح کو باطل شمار کریں اور آپس میں تفاضل کے ساتھ ثمن اصطلاحی کا تبادلہ کریں، تو کیا یہ درست ہے یا درست نہیں ہے؟ تو اس میں حنفیہ کا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ جب عاقدین اس کی ثمنیت کی اصطلاح کو باطل قرار دیں اور وہ جو سکے ہیں یا فلس ہیں ثمن اصطلاحی ہے وہ متعین ہے، تو پھر اس کی تفاضل کے ساتھ بھی بے شرع آپس میں تبادلہ جائز ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ثمن اصطلاحی ہو یا ثمن خلقی ہو، آپس میں تبادلے کے لیے مساوات ضروری ہے، تفاضل نہیں کیا جا سکتا۔ دلائل کیا ہے، وجہ کیا ہے، عبارت پڑھی اس کو سمجھتے ہیں۔ فرماتے ہیں وجاز بیع الفلس بفلسین بعیانہما، جائز ہے سکے کا بیچنا 2 سکوں کے بدلے میں ان کے عین کا اعتبار کرتے ہوئے، ان کو متعین کرتے ہوئے، خلافا لمحمد رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ کا اس میں اختلاف ہے۔ پہلے امام محمد رحمہ اللہ کی دلیل دیکھیے، لہو وہ فرماتے ہیں ان الفلوس اسمان، یہ سکے بھی ثمن ہیں، فلا تتعین بالتعیین، اور ثمن کے بارے میں قاعدہ قانون یہ ہے کہ وہ طے کرنے سے طے نہیں ہوتے، فصار کما اذا کان بغیر اعیانہما، تو یہ ایسے ہی بے ہو جائے گی جیسے ان کو طے نہیں کیا گیا،
تو جب ایک چیز طے نہیں ہو سکتی تو اس کو بیچا بھی نہیں جا سکتا۔ وَكَبَيْعِ الدِّرْهَمِ بِالدِّرْهَمَيْنِ، اور دوسری بات یہ کہ یہ ایک درہم کی 2 درہم کے بدلے میں جیسے بیع منع ہے، ایسے ہی یہ بیع بھی ہے کہ یہ بھی ایک فلس کی 2 فلس کے ساتھ، ایک سکہ کی 2 سکے کے ساتھ بیع شراء جائز نہیں ہے۔ فلس سونا چاندی کے علاوہ جو سکہ اصطلاح کے اندر رائج ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ تو امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک اس معاملے کے اندر ثمن اصطلاحی اور ثمن خلقی کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، یہ طے کرنے سے طے نہیں ہوتے، تو جب طے کرنے سے طے نہیں ہوتے تو ان کا تبادلہ بھی درست نہیں ہے تفاضل کے ساتھ۔ وَلَهُمَا، شیخین کی دلیل، أَنَّ ثَمَنِيَّتَهُمَا بِالِاصْطِلَاحِ، کہ فلس کے اندر جو ثمنیت پائی جاتی ہے یہ اصطلاح کی وجہ سے ہے۔ وَاصْطِلَاحُ الْغَيْرِ لَا يَكُونُ حُجَّةً عَلَى الْمُتَعَاقِدَيْنِ، اور یہ بات کہنا کہ اصطلاح تو تمام لوگوں کے کسی کام پر متفق ہونا، کسی چیز پر متفق ہونا اس سے قائم ہوتی ہے، یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ لا يكون حجة على المتعاقدين، دیگر لوگوں کی اصطلاح ان متعاقدین کے حق میں تو حجت نہیں ہے، وہ ان کی ذات تک محدود ہے، ان کی ذوات خود اپنے لیے کوئی اصطلاح قائم کرے گی، اور جو انہوں نے اپنے لیے ثمنیت کی اصطلاح قائم کی تھی اس کو انہوں نے باطل کر دیا۔ وَهُمَا أَبْطَلَ ثَمَنِيَّتَهُمَا، انہوں نے اس ثمن کو باطل قرار دیا، ثمنیت کو باطل قرار دیا، تو گویا اصطلاح باطل ہو گئی۔ جب اصطلاح اس چیز سے ختم ہو گئی تو اس کی اصل جو حیت ہے، وہ پیتل ہے، لوہا ہے، کوئی بھی چیز ہے، وہ اپنی اصل جو حیت ہے اس پر قائم ہو گئی۔ لأنهما قصدا تصحیح العقد، چونکہ ان دونوں نے عقد کو درست کرنا چاہا۔ ولا وجہ له الا بتعیینهما وخروجهما عن الثمنیہ، اور عقد کے درست ہونے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، تعیین ہونی چاہیے، طے کر دیں کہ یہ چیزیں ہیں، اور دوسرا ثمنیت سے اس کو خارج کر دیا جائے، طے نہیں ہے پھر بھی جائز نہیں۔ اگر ثمنیت کی اس کی ختم نہیں کرتے، آپس میں اس کی جو اصلاح ہے اس کو باطل نہیں قرار دیتے، تو پھر بھی بیع درست نہیں ہے۔ لأنهما إذا خرج عن الثمنیہ، جب یہ دونوں ثمنیت کی اصطلاح سے خارج ہو جائیں گے، تكون أعیانهما مطلوبة، تو ان کے جو اعیان ہیں، ذوات ہیں، وہ مطلوب ہو جائیں گے، نہ کہ اس کی مالیت، یعنی پیتل باقی ہے تو پیتل مطلوب بن جائے گا، لوہا باقی ہے تو لوہا مطلوب بن جائے گا، مالیت انہوں نے باطل کر دی۔ فَيُمْكِنُ أَن يُعْطِيَ فِلْسَيْنِ وَيَأْخُذُ فِلْسًا، تو پھر ان کے لیے ممکن ہے، جائز ہے کہ 2 فلس دے کر، 2 سکے دے کر ایک سکہ لے، طلبا لصورتہ، صورت کو طلب کرتے ہوئے، صورت کو مطلوب بناتے ہوئے، نہ کہ ثمنیت کو مطلوب بناتے ہوئے۔ مسئلے کی جو صورت ہے امید ہے واضح ہو چکی ہوگی، یہاں 1-2 باتیں زائد عرض کر دیتا ہوں کہ یہ جو ثمن کی اصطلاح باطل ہوگی یا نہیں باطل ہوگی، یہ وہ اصطلاحی ثمن ہے جس کو لوگوں نے خود رائج قرار دیا ہے۔ اگر حکومت کی طرف سے کوئی سکہ رائج ہے، کوئی نوٹ رائج ہے، تو کوئی آدمی اگر اس کی ثمنیت کو باطل کرنا چاہے تو وہ باطل نہیں کر سکتا، اس کے لیے حکومت ہی اس کو باطل کر سکتی ہے، یا پھر وہ شخص کسی ایسے ملک میں چلا جائے جہاں پر اس کا رواج نہیں ہے، تو پھر اس کی ثمنیت باطل ہو سکتی ہے۔ وگرنہ ہمارے زمانے میں جیسے نوٹ ہے، روپیہ، پیسہ ہے، اس کی ثمنیت حکومت ہی قائم کرتی ہے، اور حکومت ہی اس کی ثمنیت باطل کرتی ہے کہ وہ جو 1 سے کم روپے تھے، اب ہمارے زمانے میں ان کا رواج ختم ہو گیا، 54 تھی، 58 تھی، یا پیسہ کے جو سکے بنتے تھے، اب اس کی ثمنیت حکومت نے باطل کی تو باطل ہو گئی ہے، لوگ اس کی ثمنیت کو باطل نہیں کر سکتے۔ دوسری بات کہ فتویٰ وہ امام محمد رحمہ اللہ کے قول پر ہے، ابن الحمام رحمہ اللہ وغیرہ نے امام محمد رحمہ اللہ کے قول کو ترجیح دی ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ موزونی چیز کا عددی چیز کے ساتھ بیع شراء کرنا، ان کی جنس یا اصل ایک ہونے کے باوجود، یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ اس کی مثال یہ دی کہ اگر گوشت کے بدلے میں جانور بیچا جاتا ہے، یعنی بکری کا گوشت ہے اور دوسری طرف زندہ بکری ہے، تو ان دونوں کی آپس میں خرید و فروخت جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک جائز ہے، امام محمد رحمہ اللہ اس کے عدم جواز کے قائل ہیں۔ واللحم بالحیوان، گوشت کا بیچنا جانور کے بدلے میں یہ جائز ہے، اذا بیع بجنس اللحم، خلاف لمحمد رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ کا اس میں اختلاف ہے۔
اگر گوشت اور جانور دونوں کی جنس مختلف ہے تو پھر بلا اختلاف جائز ہے، یعنی ایک طرف بکری کا گوشت ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ گائے ہے، تو اس کی بے شرع آپس میں بالاتفاق جائز ہے۔ فإن عنده إذا بيع الحيوان بلحم حيوان من جنسه، کہ ان کے نزدیک جب ایک جانور کو اسی جنس کے جانور کے گوشت کے بدلے میں بیچا گیا، لا يجوز البيع، تو یہ بیع درست نہیں ہوگی، الا مگر اذا كان اللحم اکثر من لحم ذلك الحيوان، کہ جب گوشت جانور کے اندر موجودہ گوشت سے زیادہ ہو۔ کیوں؟ لیکونا، تاکہ ہو جائے، الزائد فی مقابلۃ السقط، جو زائد گوشت ہے وہ جانور کے جو دیگر چیزیں ہیں، پائے ہیں، سری ہے، اس کے مقابلے میں ہو جائے۔ وعندہما یجوز مطلقاً، شیخین کے نزدیک مطلقاً جائز ہے۔ اس کی دو دلیلیں، ایک دلیل یہیں پر موجود ہے اور دوسری دلیل میں کفایت سے ذکر کرتا ہوں۔ فرماتے لأنہ بیع الموزون بما لیس بموزون، فرماتے ہیں یہاں پر قدر مختلف ہے، قدر اس اعتبار سے مختلف ہے کہ گوشت کو تول کر بیچا جاتا ہے جبکہ جانور کو گن کر بیچا جاتا ہے، تو یہ بیع الموزون بمعدود ہے کہ موزونی چیز کو عددی چیز کے ساتھ بیچا جا رہا ہے تو تفاضل جائز ہے۔ صاحب کفایہ لکھتے ہیں کہ جہاں پر قدر مختلف ہے وہیں پر جنس بھی مختلف ہے، جنس سے اعتبار سے مختلف ہے کہ جانور متحرک ہے، جانور حساس ہے، چیز کو محسوس کرتا ہے، جبکہ گوشت متحرک نہیں ہے، حساس نہیں ہے، تو اس لیے ان کی جنس بھی آپس میں مختلف ہے۔ فتویٰ شیخین کے قول پر ہے۔ تیسرا مسئلہ ہے جنس کو جنس کے بدلے میں بیچنا، چاہے ان اجناس میں صفت کا اختلاف ہو یا نہ ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک کچھ صورتیں جائز ہیں جبکہ صاحبین کے نزدیک صورتیں ناجائز ہیں۔ تفصیل دیکھیے، وَالدَّقِيقِ بِجِنْسِهِ كَيْلًا، ای جاز بیع الدقیق بجنسه کیلن، کہ آٹے کا اسی جنس کے آٹے سے ناپ کر بیچنا جائز ہے، یعنی متساویاً جائز ہے۔ والرطب بالرطب والتمر، ایسے ہی تر کھجور کا تر کھجور کے بدلے میں برابر بیچنا جائز ہے، اور تر کھجور کا چوارے کے بدلے میں بے شرع متساویاً برابر جائز ہے۔ اور رطب کہتے ہیں تازہ کھجور کو، اور تمر کہتے ہیں خشک کھجور کو جس کو ہم چھوارا کہتے ہیں۔ هذا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے۔ وعندهما وعند الشافعی رحمہ اللہ لا يجوز ان نقص الرطب بالجفاف، امام شافعی رحمہ اللہ اور صاحبین کا مذہب یہ ہے کہ اگر تر کھجور خشک ہونے سے کم ہو جاتی ہے، اس کا حجم کم ہو جاتا ہے، تو پھر یہ بیع متساویاً بھی جائز نہیں ہے۔ اختلاف کو ذرا سمجھیے گا، امام صاحب کے نزدیک رطب بالرطب جائز ہے، امام صاحب کے نزدیک رطب بالتمر بھی متساویاً جائز ہے، جبکہ صاحبین کے نزدیک اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک رطب کا تمر کے ساتھ بیچنا، تر کھجور کا چھوارے کے ساتھ بیچنا بالکل جائز نہیں ہے، لا متساویاً ولا متفاضلا، نہ برابر اور نہ زائد مقدار میں۔ اب وجہ اختلاف کیا ہے؟ وجہ اختلاف یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمر اور رطب کو ایک ہی جنس قرار دیا ہے، اور اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر سوال یہ کیا تھا، اکل تمر خیبر ہکذا، کیا خیبر کے تمام تمر ایسے ہی ہیں؟ حالانکہ اس موقع پر رطب کھجوریں لائی جا رہی تھیں، تو آپ نے رطب کھجوروں کو تمر کا نام دیا، تو گویا یہ ایک ہی چیز ہیں، اس لیے متساویاً ان کو بیچنا جائز ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ تمر اور رطب نام بھی مختلف ہے اور ایسے ہی ان کی حالت بھی مختلف ہے، تو یہ دو مختلف جنس ہیں، تو دو مختلف جنس ہونے کے وقت تو یہ متفاضلاً بھی جائز ہو جائیں گی، کیونکہ قدر تو پائی جا رہی ہے لیکن جنس نہیں پائی جا رہی۔ جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ اور صاحبین کے قول کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کھجور کو یعنی تمر کو رطب کے بدلے میں بیچا جائے، تو آپ نے سوال کیا اَيَنْقُصُ الرُّطَبُ اِذَا يَبِسَ، کیا رطب کھجور یعنی تر کھجور خشک ہونے کے بعد کم پڑ جاتی ہے، اس کا حجم کم ہو جاتا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی نعم، جی ہاں،
فنہا عنہ، تو حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرما دیا۔ آگے چلتے ہیں۔ والعنب بالزبیب ای جاز بیع العنب بالزبیب، کہ انگور کا بیچنا کشمش کے بدلے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جائز ہے، متساوین برابر برابر۔ اس میں بھی وجہ اختلاف پہلے ہی ہے، رطب اور تمر، چونکہ رطب جو ہے وہ تر کھجور ہے، تمر خشک کھجور ہے، تو عنب بھی تر انگور ہے اور زبیب خشک انگور ہے، تو وہی اختلاف یہاں پر بھی ہے۔ والبر رطبا او مبلولا بمثلہ، ایسے ہی دو طرف گندم ہے، گیہوں ہے، تازہ ہے یا گیلے ہیں، اور دوسری طرف بھی تازہ یا گیلے گندم پائی جا رہی ہے، گیہوں پائے جا رہے ہیں، تو اس کو بھی بیچنا جائز ہے۔ او بالیابسی، یا پھر تازہ گیہوں کو گیلے گیہوں کو خشک گیہوں سے بیچنا برابر برابر، یہ بھی جائز ہے۔ والتمر والزبیب المنقع، یہاں جو غلطیاں ہیں وہ میں نے بات پڑھتے ہوئے آپ کو بتا دی۔ ایسے ہی خشک کھجور یعنی چھوارے اور کشمش المنقع بھگوئے ہوئے، یعنی جو بھیگے ہوئے گیلے ہوئے ہیں، بالمنقع ان کو گیلے کھجور یا گیلے کشمش کے بدلے میں بیچنا جائز ہے، لیکن ان سب کے اندر جو قید ہے وہ ہے متساوین برابر ہونے چاہیے۔ شروع سے جو ہم متن پڑھتے آ رہے ہیں نا، یہ والدقیق بجنسہ کیلا والرطب بالرطب والتمر، اس سب کے ساتھ متساوین لگے گا کہ ان سب میں جو خرید و فروخت امام صاحب کے نزدیک جائز ہے وہ برابری کی صورت میں جائز ہے، تفاضل کی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اچھا، ان سب میں دلیل کیا ہے؟ فرماتا ہے والدلیل فی جمیع ذلک، ان تمام امور کی دلیل یہ ہے انہ اذا کان بیع الجنس بالجنس بلا اختلاف الصفة یجوز متساویا، اگر آپ کہتے ہیں کہ دونوں کی جنس ایک ہے تو بیع الجنس بالجنس ہے، بلا اختلاف الصفة، جن صورتوں میں صفت کا اختلاف بھی نہیں ہے تو یہ متساوین جائز ہے۔ وَكَذَا مع اختلاف الصفة، اور ایسے ہی جہاں صفت کا اختلاف ہے وہاں پر بھی ان کو برابر برابر بیچنا جائز ہے، کیونکہ تر کھجور ہو یا خشک کھجور ہو، جنس ایک ہے، صفت مختلف ہے، اور رویات کے اندر صفات کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ صفات کا اعتبار نہ ہونے کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جیدھا وردیئھا سواء، عمدہ ہو اس کا یا گھٹیا ہو برابر ہیں۔ رویات کے اندر یہ تفریق نہیں کی جاتی کہ آپ کے پاس 10 کلو اچھے چاول ہیں، آپ اس کے مقابلے میں اسے کہیں کہ 15 کلو آپ کو میں کم کوالٹی کے چاول دیتا ہوں، تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ جیدھا وردیئھا سواء، اوصاف کا رویات میں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہ تو ہوگی دلیل کی پہلی جزی۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ بَيْعُ الْجِنْسِ بِالْجِنْسِ، اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں اسماء مختلف ہے، حالات مختلف ہیں، جنس مختلف ہے، تو اس صورت کے اندر یہ بیع الجنس بالجنس نہیں پائی جا رہی، تو جنس جب مختلف ہیں تو پھر یجوز جائز ہے، کیف ما کان، جیسی بھی ان کی مقدار ہو، یعنی پھر تفاضل بھی جائز ہے، لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اختلف النوعان فبیعوا کیف شئتم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انواع مختلف ہوں پھر جیسے مرضی ان کو بیچو۔ آگے وَلَحْمِ حَيْوَانٍ بِلَحْمِ حَيْوَانٍ آخَرَ مُتَفَاضِلًا، ای جاز بیع لحم حیوان بلحم حیوان آخر متفاضلا، کہ گائے کے گوشت کو بکری کے گوشت کے بدلے میں اگر متفاضل بھی بیچتے ہیں تو یہ جائز ہے، کیوں؟ لاختلاف الجنس، جنس مختلف ہے۔ وَكَذَا اللَّبَن، گائے کا دودھ ہے اور دوسری طرف بکری کا دودھ ہے، تو یہ بھی اختلاف جنس ہے۔ اتحاد جنس اور اختلاف جنس کا اس مسئلے میں جو اعتبار کیا گیا اس کو صاحب ہدایہ نے یوں واضح کیا ہے کہ جس جانور کی زکوٰۃ کا نصاب دوسرے جانور سے پورا کیا جا سکتا ہے تو یہ متحد الجنس ہے، یعنی ان کی جنس ایک ہے، اور جہاں پر ایک دوسرے سے زکوٰۃ کا نصاب پورا نہیں کیا جاتا وہ اختلاف جنس ہے۔ مثال کے طور پر بکری ہے، اس کا جو نصاب ہے اس کو دمبے سے پورا کیا جا سکتا ہے، بھیڑ سے پورا کیا جا سکتا ہے، تو یہ متحد الجنس ہوئے، اور گائے سے پورا نہیں کیا جا سکتا تو یہ مختلف الجنس ہوئے۔ تو اگر اس اعتبار سے ہم دیکھیں تو 3 مختلف الجنس اشیاء ہوں گی، بکری، گائے، اونٹنی۔ بکری کے ساتھ بھیڑ بھی آ جائے گی، دمبا بھی آ جائے گا، دیگر چیزیں بھی داخل ہو جائیں گی، ان کے آپس میں تو گوشت کا تفاضل یا دودھ کا تفاضل جائز نہیں ہوگا، جبکہ گائے وغیرہ کے گوشت کے ساتھ اس کا تفاضل ہے وہ جائز ہو جائے گا، دودھ کا تبادلہ بھی تفاضل کے ساتھ جائز ہو جائے گا۔ ایسے ہی بھینس ہے، گائے ہے، ان کے آپس میں تو تفاضل کے ساتھ بیع جائز نہیں ہوگی، نہ ان کے گوشت کی نہ ان کے دودھ کی، ہاں اونٹنی کے ساتھ یا بکری کے ساتھ تفاضل کے ساتھ بھی جائز ہو جائے گی۔ وَكَذَا خَلُّ الدَّقْلِ بِخَلِّ الْعِنَبِ، ردی کھجوروں کا سرکہ ہو اور دوسری طرف انگور کا سرکہ ہو تو تفاضل کے ساتھ بیع جائز ہے، کیوں؟
اس لیے کہ ان کی اصل کی جنس مختلف ہے. وَشَحْمِ الْبَطْنِ بِالْأَلْيَةِ أَوْ بِاللَّحْمِ، ایسے ہی پیٹ کی چربی کا دمبے کی چکی کے ساتھ بیچنا یہ بھی تفاضل کے ساتھ جائز ہے. الیہ پڑھیں گے، الیا نہیں پڑھیں گے. او باللحم، یا پھر گوشت کے بدلے میں چربی کو بیچا جاتا ہے تو یہ بھی جائز ہے لاختلاف الجنسی. والخبز بالبر او الدقیق او بالسویق وان کان احدهما نسیئة، یہ توجہ سے سننے کی بات ہے. فرماتے ہیں جاز بیع الخبز بالبر او جاز بیع الخبز بالدقیق جاز بیع الخبز بالسویق. ایک طرف روٹی ہے دوسری طرف گندم ہے، ایک طرف روٹی ہے دوسری طرف آٹا ہے، ایک طرف روٹی ہے اور دوسری طرف ستو ہے، تو یہ تمام بیعات جائز ہیں. وَإِن كَانَ أَحَدُهُمَا نَسِيئَةً، اگرچہ ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ادھار ہی کیوں نہ ہو، روٹی ادھار کیوں نہ ہو کہ روٹی بعد میں دوں گا یہ گندم مجھے دے دو، یا پھر یہ روٹی لے لو گندم مجھے بعد میں دے دینا، دونوں میں سے کوئی بھی اگر ادھار ہے تو یہ جائز ہے. وَبِهِ یفتیٰ، اور اسی پر فتویٰ، چونکہ اس میں ایک جزی جو ہے وہ مختلف ہی ہے اور امام یوسف رحمہ اللہ اس کو جائز قرار دیتے ہیں اور فتویٰ بھی ان کے قول پر ہے. ذرا اس کی وضاحت عبارت میں ہی دیکھیے. وَإِنَّمَا يَجُوزُ بَيْعُ الْخُبْزِ بِالْبُرِّ، فرماتے ہیں روٹی کو گندم کے بدلے میں بیچنا اس لیے جائز ہے لأن الخبز صار عدديا، روٹی عددی ہے، گن کے آپ دکان پہ جاتے ہیں اس کہتے ہیں مجھے 10 روٹیاں دے دو، 5 روٹیاں دے دو، یہ عددی ہے. هذا اذا كان نقدين، یہ اس صورت میں ہے جب دونوں نقد ہیں کہ بھئی یہ آٹا لے لو مجھے اتنی روٹیاں دے دو، جائز ہے. اگر تفاضل بھی ہے تو ٹھیک ہے. وَإِن كَانَ الْخُبْزُ نَسِيئَةً، اگر روٹیاں ادھار ہیں، روٹیاں بعد میں ملیں گی. والبر والدقیق نقداً، آٹا ابھی دے دیا، گندم ابھی دے دی. یجوز عند ابی یوسف رحمہ اللہ، امام یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک یہ صورت بھی جائز ہے. وبہ یفتیٰ، اور اسی پر فتویٰ دیا گیا ہے. اس کی ذرا میں تفصیل کر دیتا ہوں، یہاں دو جزیات ہیں. ایک جزی یہ ہے کہ روٹی نقد ہے، آٹا بعد میں دیا جائے گا، تو گویا روٹی رأس المال ہے ابھی ادا کی جا رہی ہے، اور آٹا سلم کے طور پر بعد میں لیا جائے گا، سلم کی شرائط اس میں پوری کی جا رہی ہیں، تو یہاں سلم جائز ہے کیونکہ آٹا مکیلی ہوگا یا موزونی ہوگا بے اختلاف الزمن، اور جو روٹی ہے وہ عددی ہے، تو یہ ایسا امر نہیں ہے جس کو ہم رویات میں شمار کر کے بے سلم کو ناجائز قرار دیں. دوسری صورت یہ ہوگی کہ روٹی ادھار ہے، آٹا نقد دیا جا رہا ہے، تو گویا آٹا راس المال ہے اور روٹی یہ مسلم فی ہے. تو اس صورت میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب تو یہ ہے کہ یہ بیع جائز نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ روٹی جو ہے وہ سکڑتی ہے، کم ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے، اس میں کوئی تعین آپ نہیں کر سکتے. تو جب تعین نہیں کر سکتے تو مسلم فی کے اندر تو تعین ضروری ہے کہ وہ ایسا طے شدہ ہو کہ ادائیگی کے وقت جھگڑا نہ ہو. جبکہ امام یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وزن کر کے استقراض جائز ہے، یعنی روٹی کا وزن ہمارے زمانے میں بھی ہوتا ہے کہ آپ دکان پہ جاتے ہیں تو آپ کو کہتے ہیں کہ 15 روپے کی جو روٹی ہے اس کا یہ وزن ہے، 25 روپے کی جو روٹی ہے اس کا یہ وزن ہے، اور باقاعدہ حکومت کی طرف سے اس کو چیک بھی کیا جاتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ وزناً روٹی کا استقراض جائز ہے، تو اس لیے یہاں پر بھی وزناً سلم ہو جائے گی کہ اسی وزن کی روٹی بعد میں دے دی جائے گی. جبکہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک تو یجوز استقراض الخبز وزناً وعدداً، بہر صورت جائز ہے. اس مسئلے کی مزید وضاحت کہ روٹی عدداً استقراض جائز ہے یا نہیں ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آ رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.